الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دین عطا کیا ہے اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے. وہ کوئی خاص موسم کا دین نہیں، کسی خاص دن کا وہ دین نہیں، کسی خاص سال کا وہ دن نہیں ہے، کسی خاص مہینے کا وہ دن نہیں ہے. اس کا تعلق پیدائش سے لے کر کے موت تک اور موت کے بعد بھی. ایک زندگی جب سے شروع ہوتی ہے تب سے اسلام شروع ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اللہ کی آواز لگائی جائے، اللہ کی صدا بلند کی جائے. یہ پہلا حکم ہے اسلام کا، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پہلی آواز جو اس کے بچے کے کان میں گونجتی ہے وہ اللہ کی توحید کی آواز ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، تاکہ آگے جب یہ بچہ بڑا ہوگا، جب یہ جوان ہوگا، زندگی کے مختلف مراحل سے گزرے گا، تو اس کے کانوں میں اس آواز کی باز گشت سنائی دے گی جو پہلی صدا اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں دکھائی دے گا، اس لیے کہ آگے چل کر اس کو پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اسلام کے حکم کے مطابق گزارنی. یہ پورا دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، وہ ایک مکمل سسٹم ہے. زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے، پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ایک پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے کچھ دن کو، کچھ مہینے کو، کچھ گھڑی کو، کچھ لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بھی بخشی ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے. عرفہ کا دن جو حج کا دن ہوتا ہے، تمام سال میں سب سے افضل دن ہوتا ہے. لیلۃ القدر جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے، وہ رات 1000 سال سے افضل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا. مہینے میں رمضان سب سے افضل اور دن میں جمعہ سب سے افضل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے وقت ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم میں. اور رمضان کے بعد جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو شعبان کی بھی فضیلت حدیث میں آئی، اور کچھ فضیلت 15 شعبان کی رات کی بھی ہے. لیکن اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ کسی چیز کی اتنی اہمیت بیان کرنا جو اہمیت دین میں بیان نہیں کی گئی ہے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. جس کی جتنی فضیلت ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، جس کا جتنا مرتبہ ہے، اس کو وہی مرتبہ دیا جائے. یہ اعتدال ہے، یہ توازن ہے، اور اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے. اعتدال کی دعوت دیتا ہے، توازن کی دعوت دیتا ہے. وہ ایک معتدل اور بیلنسنگ مذہب ہے. اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے اور نہ زیادتی. لیکن جو لوگ کام چور تھے، جو لوگ عبادت نہیں کرنے والے تھے، نماز نہیں پڑھنے والے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے خاص دنوں کو پکڑ لیا کہ ہم اگر اس میں عبادت کر لے گئے تو گویا کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا. انہوں نے پکڑ لیا کہ رمضان شعبان کی 15ویں شب جو بہت فضیلت والی رات ہے، اس میں اگر کسی نے عبادت کر لی، دعا کر لی، نماز پڑھ لی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آدمی پورے سال نماز میں پڑھے، پورے سال کسی اور چیز کی پابندی نہ کرے اور ایک رات میں نماز کی پابندی کرے اور اس کا سب کام ہو جائے.
تو پھر سال بھر نماز پڑھنے کیوں کہا گیا؟ 5 وقت نماز کیوں فرض کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیتا کہ 15 شعبان کی رات میں جو نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کر دیں گے اور اس کو پھر کسی نماز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر عمل کا کتنا جذبہ ہے، وہ کتنا اسلام سے لگاؤ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ پابندی اصل چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی انسان پابندی کرتا ہے۔ اسی پابندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا تو گویا کہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ رکھتا، تعلق رکھتا ہے۔ وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا سسٹم بنایا، جمعے کا سسٹم بنایا، رمضان کا سسٹم بنایا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا ایک پورا سسٹم دیا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک رات میں کوئی انسان سب کچھ کر لے اور اس کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے۔ یہ اعتدال کے خلاف ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے بارے میں کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کہ 5 وقت کی فضیلتیں ہیں، جتنی کی جمعہ کی اہمیت ہے، جتنی رمضان کی اہمیت ہے، جتنی اور نمازوں کی اہمیت ہے۔ فجر کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت 15 شعبان کی نہیں ہے۔ لیکن لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے جو بالکل نص قطعی سے بالکل کلیئر کٹ فرض ہے، اور 15 شعبان کی رات میں اس طرح ٹوٹے پڑتے ہیں گویا کہ یہی صرف نماز فرض ہے اور اسی رات میں صرف عبادت ہے اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تو بہت سے لوگ جب اس میں لگ گئے، جو محنت چور تھے، جو کام چور تھے، عبادت میں پیچھے لانے والے تھے، انہوں نے اپنی چوری سے بچنے کا ایک راستہ نکالا اور یہ پکڑ لیا کہ 15 شعبان کی رات میں جس نے اتنی رکعت نماز پڑھی جس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں، عبادت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، اس میں دعا کرنی چاہیے، نہ اس میں عبادت کا کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہے، نہ اس میں دعاؤں کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص دعا بیان کی ہے یہ دعا پڑھی جائے، نہ کوئی نفل نماز کی اتنی رکعت پڑھی جائے اور اس طرح پڑھی جائے تو یہ کام ہو جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا، نہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کی ساری جو عبادتیں ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گی اور ساری پورے سال بھی اگر وہ عبادت نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو خرافات آ گئی، پھر شیطان نے یہ دیکھا کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہیں وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں، تو شیطان پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اس رات میں ایسی چیزیں میں لوگوں کو لگا دو کہ وہ عبادت سے بھی غافل ہو جائیں۔ یعنی جو سال میں ایک رات آتی تھی اور اس سال میں ایک رات جو لوگ عبادت کرتے تھے ان کو بھی ایسی خرافات میں لگا دیا کہ وہ رات بھی ان کی برباد ہو گئی۔ مثال کے طور پر شیطان اس میں لگا دیا کہ اس میں آتش بازی کی جائے، اس میں چراغاں کیا جائے، قبروں پہ موم بتی جلائی جائے اور اس میں حلوہ پکایا جائے، اس میں کھچڑا پکایا جائے، اس میں فلاں کیا جائے، ڈمکا کیا جائے، اور پوری رات جو ہے وہ اسی فارمیلٹی میں گزر جاتی ہے، کھچڑے میں، حلوہ میں، قبرستان جانے میں، چراغ جلانے میں، اور کسی وقت موقع ملا تو تھوڑی بہت کسی نے دعا کر لی، نماز پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا۔ اسلام میں روشنی کے ذریعے عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قبروں پر چراغ جلانا یہ تو کھلا شرک ہے، یہ کفر کے مشابہ ہے۔ یہ جو مشرکین ہیں وہ لوگ اس طرح عبادت کرتے ہیں، چراغ جلا کر کے، موم بتی جلا کر کے، روشنی کے ذریعے سے وہ اپنے معبود کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں روشنی کے ذریعے سے عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن شیطان نے اس کو بھی ایجاد کر دیا 15 شعبان کی رات کو۔ اب قبرستان میں قبروں کے سامنے دیے جلائے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دیوالی کا سما، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، ایک دیوالی کا سما جو ہے وہ مسلمانوں نے شب برات کو بنا دیا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو لوگ چراغاں کرتے ہیں قبروں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس رات میں کرتے ہیں، وہ سب گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔
وہ سب شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اسلام اس رات کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کچھ نماز پڑھ لی جائے, عبادت کر لی جائے, دعا کر لی جائے, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس سے زیادہ اس رات کے بارے میں کچھ نہیں. لیکن آج جو اس رات میں تماشا کیا جاتا ہے, جو ایک بدتمیزی کی جاتی ہے, جس دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو مرد عورتوں کا ہجوم, اختلاط, بے پردگی, بے حیائی اور نہ جانے کیا کیا خرافات, یہ تمام چیزیں انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں, ہم اپنے دین کا جائزہ لیں, اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ چراغاں کرنا, خرافات کرنا, یہ ہمیں کیسے زیب دے سکتا ہے, کیسے دل گوارا کرتا ہے. ایمان کی چنگاری اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے جو چیز اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور جو اس کے غیروں کی طریقے کی طرف لے جاتی ہے. لیکن اگر اتنا بھی احساس نہیں ہے تو پھر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. آگ سے جتنی وحشت ہوتی, نام سن کے انسان کانپ جاتا ہے. آگ جب لگتی ہے تو انسان کے اوپر کیا کیفیت ہوتی ہے, بدحواسی اور ڈر, دہشت اور ایک سنگی کا ماحول ہوتا ہے. یہ کیفیت جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے اس وقت اگر وہ کسی ایسے طریقے کو اختیار کر رہا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اللہ بارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.